ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام میں پہنچیں اور آپ نے مسجد حرام میں بتائے گئے طریقے کے مطابق پہلی نظر کعبہ شریف پہ پڑتے ہی اپنی دعا مکمل کی تو اب درود اور لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں اور طواف کرنے کے لیے مطاف میں داخل ہو جائیں۔ مطاف طواف کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ سفید پتھر کا فرش جو کعبے کے ارد گرد میں بچھا ہوا ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے، اور یہی آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کعبہ شریف کا اچھی طرح دیدار کر لیں اور اس کے مختلف مقامات کو، چاروں کونوں کو، حتیم کو، باب کعبہ کو، ملتزم کو، مستجاب کو، اس کے ہر ایک حصے کو بغور دیکھ لیں اور اچھی طرح ذہن نشیں کر لیں تاکہ طواف صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے آپ لبیک پڑھتے ہوئے حجر اسود کے قریب مستجاب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دائیں جانب ہونا چاہیے، رائٹ سائڈ۔ اگر آپ حجر اسود کو تلاش کرنے میں دشواری محسوس کریں تو جہاں مطاف ختم ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ مسجد حرام کی عمارت جہاں شروع ہوتی ہے اس طرف دیکھیں، وہاں آپ کو دیوار پر ایک ہری لائٹ مسجد حرام کی عمارت میں لگی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو ہری لائٹ ہے، گرین لائٹ، یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، اور پورے مسجد حرام کے اندر صرف ایک جگہ ہی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ تو گرین لائٹ جہاں لگی ہوئی ہے آپ وہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کے بالکل سامنے جو ہے حجر اسود ہے۔ یہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے حجر اسود کے بالکل سامنے لگائی گئی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طواف یہاں سے شروع کیا جائے۔ آپ کعبہ شریف کے جتنے قریب ہو سکیں اتنے آپ قریب ہو جائیں۔ اب آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد استباح کر لیں، یعنی چادر کو دائنی بغل کے نیچے سے نکال لیں، اس طرح کہ دایاں کندھا کھلا رہے، اور چادر کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ کچھ لوگ احرام باندھتے ہی استباح کر لیتے، یہ غلط ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ استباح صرف طواف کرنے سے پہلے کرنا ہے، اور طواف کے اندر جو ہے استباح یعنی کندھے کو کھلا ہوا رکھنا ہے۔ استباح صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ جس لباس میں جس ڈھنگ سے ہیں ویسے ہی وہ جو ہے طواف کریں اور عمرہ مکمل کریں، ان کا وہی احرام ہے۔ اگر آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں یا کچھ لوگ اور بھی شامل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوران طواف ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اس لیے سب کو سمجھا دیں کہ ایسی صورت میں تشویش میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اپنا طواف کرنے کے بعد، جیسے میرا طواف جلدی مکمل ہو گیا، میرے ساتھ جو ہے اس کا طواف کچھ ٹائم کے بعد ہوا، یا اس کا پہلے ہو گیا میرے بعد میں ہوا، تو اس طرح لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ تو اب آپ ایک نشانی کے طور پر ان کو بتا دیں کہ جس کا بھی طواف پہلے ختم ہو جائے گا وہ گرین لائٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے۔ اب جیسے وہ پہلے آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کا طواف مکمل ہوا تو آپ بھی گرین لائٹ کے پاس آئیں، تو اس طرح جو ہے آپس میں ملاقات ہو جائے گی۔ طواف کی نیت۔ اب آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں اور حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کریں۔
کچھ لوگ طواف کی نیت کرتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ نیت کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نیت کرنا ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبل منی۔ اگر عربی میں نیت نہیں کر سکتے تو یوں کہیں، اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر اور میری طرف سے قبول فرما۔ یا چاہے تو جس زبان میں چاہے نیت کر لیں، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ پھر اس طرح آپ جو ہے اپنا طواف شروع کریں۔ اب تھوڑا اور آگے آپ دائنی جانب آئیں، حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ بات ادنا سی حرکت سے بھی ہو جائے گی، یعنی پہلے آپ کھڑے تھے نیت کرتے وقت تو حجر اسود آپ کی دائیں جانب تھا، اب آپ نے نیت کر لی تو استلام کرنے کے لیے آپ کو حجر اسود کے سامنے آنا ہے، یعنی تھوڑا ہی آپ کو وہاں سے آگے آنا ہے، تھوڑا جیسے آپ کھسکیں گے تو آپ کا رخ جو ہے حجر اسود کی جانب ہو جائے گا۔ پھر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، آپ کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف رہیں اور یوں کہیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اس طرح ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے۔ یہ استلام ہے۔ استلام کا طریقہ فرماتے ہیں کہ اگر میسر ہو تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے کے استلام شروع کیا جائے۔ ایسا ہی 3 بار کریں۔ یہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اور وہاں تک ہمارے ہونٹ پہنچ جائیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک پہنچے تھے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کے بوسہ دینے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، جس نے اس کو بوسہ دیا ہے اس کے لیے وہ شہادت دے گا، گواہی دے گا، اس کی ایمان کی گواہی دے گا۔ مگر حج کے موقع پر اور بھی آج کل تو جس سیزن میں بھی آپ جائیں بوسہ دینا میسر نہیں آتا، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے دھکا مکی اور ہجوم کے اندر جو ہے بہت رشا کشی کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دیں، اور یوں تو یہاں بھی کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، حرم شریف میں تو اور زیادہ کسی کو تکلیف دینا اور زیادہ گناہ ہے۔ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو کونیوں سے مار رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے جو ہم کسی کو ماریں یا کسی کو تکلیف دیں۔ آسانی کے ساتھ اگر بوسہ دینا میسر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اس کا استلام کریں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیں، اگر یہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صرف حجر اسود کو ہاتھ لگا لیں اور ہاتھوں کو چوم لیں، یہ بھی اس وقت جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حرم شریف کے اندر آپ دور سے کھڑے ہو کر جو ہے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہو، لکڑی ہو، اس لکڑی کو آپ حجر اسود پہ لگائیں اور اس لکڑی کو چوم لیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حجر اسود کے اندر تو آپ تھوڑا سا سامان نہیں لے جا سکتے، تو لکڑی کون لے جانے دے گا؟ حرم شریف کے اندر لکڑی لے جانا ممکن نہیں ہے، اس کی پرمیشن بالکل نہیں ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو اس وقت بہت یوں سمجھو کہ ناممکن ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کریں اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اسے استلام کہا جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، اس میں نہ ہی کسی کو تکلیف ہے نہ دوسروں کو اس کے اندر ایذا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چوم کر چھو لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لینے کو استلام کہا جاتا ہے۔ حجر اسود پر یا کعبہ شریف کی عمارت پر عطر، خوشبو وغیرہ چھڑکنے کی ممانعت ہے، مگر پھر بھی کچھ حضرات وہاں پر حجر اسود پر عطر وغیرہ چھڑکتے رہتے ہیں،
طواف کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہے تو اس کو احرام کی حالت میں ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے سے پرہیز کریں، ورنہ دم واجب ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ہاں اگر آپ جو ہے نفلی طواف کرنے کے لیے آئیں، احرام کی حالت میں نہیں ہیں، اب آپ غلاف کعبہ کو چھومیں، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیں، ملتزم پہ لپٹ جائیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، تو یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہے جب آپ احرام کی حالت میں نہ ہوں۔ اگر احرام کی حالت میں آپ ہیں اور خانہ کعبہ کی غلاف پر ہاتھ لگائیں گے، اس کو بوسہ دیں گے، تو وہ خوشبو آپ کے بدن پہ لگے گی، وہ خوشبو آپ کے احرام کی چادر پہ لگے گی، تو اس طرح دم واجب ہو سکتا ہے۔ اب دروازہ کعبہ کی طرف بڑھیں، یعنی حجر اسود کے آگے کون سا مقام ہے؟ دروازہ کعبہ ملتزم ہے، تو دروازہ کعبہ کی طرف بڑھیں۔ جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جائیں تو سیدھے ہو جائیں، یعنی اب بالکل اس طرح سیدھے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ ہماری لیفٹ سائیڈ میں رہے۔ اس طرح ہمیں طواف شروع کرنا ہے۔ اب یہ پہلا چکر آپ کو پورا کرنا ہے حتیم سے ہو کر پھر آپ رکن یمانی سے مستجاب ہوتے ہوئے واپس حجر اسود کے پاس پہنچیں گے۔ اب جیسے ہی حجر اسود کے پاس آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے پورا حجر اسود کی طرف رکھ کے اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح جو ہے استلام کرنا ہے۔ پھر آپ کو یہ دوسرا چکر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم طواف کے چکر پھیرے شروع کرتے ہیں تو اس میں بھول جاتے ہیں، کبھی 7 چکر ہو جاتے ہیں، کبھی 6 ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کون سا چکر چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں نے تسبیح بنائی ہوئی ہے، 7 دانوں والی تسبیح، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 چکر کے اندر 7 الگ الگ تسبیح پڑھیں۔ 7 الگ الگ آپ تسبیح اپنی ذہن نشی کر لیں کہ پہلے چکر میں مجھے یہ تسبیح پڑھنی ہے، دوسرے میں یہ پڑھنی ہے، تیسرے میں یہ پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ الگ الگ چکر میں تسبیح الگ الگ پڑھیں گے تو 7 تسبیح جب پوری ہو جائیں گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے 7 چکر مکمل ہو چکے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب یوں ہی طواف کرتے ہیں، زبان سے کچھ پڑھتے نہیں ہیں، یا باتیں 2-3 دوست مل گئے تو باتیں کرتے کرتے طواف کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پہلے چکر میں دوسرے چکر میں کوئی تسبیح فکس کر لیں گے تو آپ جب تک وہ چکر پھیرے لگاتے رہیں گے آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ تو اس کے لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلے پھیرے کے اندر پہلے چکر میں آپ پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پورے چکر کے اندر آپ کو صرف یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرے میں دوسرا کلمہ پڑھیں، تیسرے میں تیسرا کلمہ پڑھیں۔ 3 کلمے تو چھوٹے چھوٹے بھی ہیں اور آسان بھی ہیں، سب کو یاد بھی ہیں، تو یہ 3 چکر میں 3 کلمے ہو گئے۔ 3 چکر میں تو آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ اب چوتھے چکر کے اندر آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 5ویں چکر میں آپ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 6ٹھے چکر کے اندر آپ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بہت زبردست یہ وظیفہ ہے کہ جو بندہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے رکے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ جتنے کام آپ کے اٹکے ہوئے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں میرا کام رک گیا ہے، فلاں جگہ میری رکاوٹ آ گئی ہے، تو آپ یہی وظیفہ اس کو دیتے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہو۔ تو 3 چکر کے اندر 3 کلمے پڑھنے، چوتھے چکر کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور 5ویں چکر کے اندر آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 6ٹھے کلمے کے اندر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ 7ویں کلمے میں درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ پڑھتے جائیں، ایک چکر آپ کا مکمل ہوگا تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ تو اس طرح اگر 7 تسبیحاں آپ 7 چکر کے اندر فکس کر لیں گے کہ مجھے پہلے کلمے میں پہلا کلمہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے کے اندر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ،
پانچویں میں جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چھٹے کے اندر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساتویں میں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا ہے تو آپ کی جتنا چاہے آپ طواف کریں، کبھی آپ چکر بھولیں گے نہیں۔ تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں جو ہے بھولنے سے جو ہے ہمیں یہ بچاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جو ہے ملتزم کے سامنے آئیں، یعنی حجر اسود اور مقام باب کعبہ کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ ملتزم ہے، اس کے سامنے آ کر آپ کو دعا کرنا ہے۔ اللہم ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وھذا مقام العائذ بک من النار فاجرنی من النار۔ یہ پوری دعا ہے، اگر یاد ہو جائے تو بہت بہتر ہے، یاد نہ ہو تو آپ کتاب ساتھ میں رکھیں اور جو ہے یہ کتاب آپ کتاب میں دیکھ کر درود اور جو بھی دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ ملتزم کے سامنے دعا پڑھنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آئیں۔ مقام ابراہیم پر جو ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھیں گے تو وہ طواف کرنے والے آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جگہ تو ہے لیکن نماز ہم پڑھ نہیں سکتے، لوگ اتنے طواف کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے پیچھے کی جانب جو ہے ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں، وہاں اس کے پیچھے جا کر آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا وغیرہ کریں، دعا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ باب الصفا میں جائیں۔ صفا کی طرف ایک نشان لگا ہوا ہے کہ ادھر جو ہے صفا ہے، تو ادھر جائیں، پھر وہاں کولر رکھے ہوئے وہاں سے آپ زمزم شریف پئیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور زمزم پینے کی دعا اللہم ارزقنی علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، یہ زمزم پینے کی دعا ہے۔ تو زمزم پینے سے پہلے دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دیکھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور زمزم پینے سے پہلے دعا کریں۔ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم پینے کے بعد آپ جو ہے صفا مروہ کی طرف بڑھ جائیں۔ اب صفا مروہ سے جو ہے آگے کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ کل اتوار بھی ہے، انشاءاللہ تھوڑا لمبا بیان ہوگا، اس کے اندر حج کی جو ہے 5 دن جو ہیں، حج کے 5 دن وہ انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ تو آپ کے متعلقین میں کانٹیکٹ میں جو بھی حجاج کرام ہیں ان سے آپ کہیں کہ ہر سنڈے کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا لمبا بیان ہوگا، اس کے اندر حج کے 5 دن پورے بتائے جائیں کہ حج کے 5 دن حاجی کو کیا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ 40 دن کا حج ہوتا ہے، کوئی سوچتے ہیں کہ 12 دن کا ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں 20 دن کا ہوتا ہے۔ حج صرف 5 دن ہوتا ہے۔ کتنے دن؟ 5 دن ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کو آپ تینوں شیطان کو کنکری مارنے کے بعد فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنی ہوٹل پہ آ جائیں گے، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو حج کے 5 دن کس طرح ہمیں گزارنے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ طواف اور صفا مروہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر